بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام ہم انسانوں کی ہدایت اور ہم انسانوں کی زندگی کارآمد اور کامیاب ہو اس لیے ہم کو عطا فرمایا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا میں دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، سب سے سچا اور سب سے بہترین ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دین اسلام اور مذہب اسلام کے متعلق فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی دین اسلام پر ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام کہتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں آ جائیں، اس کو دین اسلام کہتے ہیں. جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہماری ہوتی گئی، اسی طرح ہماری زندگی دین اور دین اسلام سے رغبت اور شوق ہمارا کم ہوتا گیا. آج الحمدللہ دنیا میں پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، لیکن ابھی کے جنریشن میں، ابھی کے حالات میں جاہل کوئی نہیں ہے، ان پڑھ کوئی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا بہت کم ملے گا جو اسلام کے اعتبار سے جاہل ہو. لوگوں کو معلومات تو بہت ہیں، لیکن اس معلومات کو معمولات میں کس طرح بدلنا اور اپنی زندگی کو اس معمولات پر کس طرح لانا، یعنی عملی زندگی بنانا، اس میں ہم سب لوگوں کی کمزوری ہے. اور اللہ کا وعدہ جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہہ دیا ہمارے لیے تو اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہا، یعنی میرا اللہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی میرا مدد کرنے والا ہے، ہر کام میں ہر چیز میں میرا اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر اس پر باقی رہا. ثم استقاموا، موت آوے یا زندگی رہیں، خوشی ہو یا غم ہو، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، غصہ ہو یا خوشی میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ کہا ہے، اس کے بعد ثم استقاموا، اس پر قائم رہا ہو. ایسا نہیں کہ ہم جب وقار پر ہو، کسی مقام پر ہو تو پھر اس وقت میں قالوا ربنا اللہ کہا، ثم استقاموا بھول گئے. کیا بھول گئے؟ مطلب کہ ماں تحتوں کے احکام بھول گئے، ماں تحتوں کے حقوق بھول گئے، چھوٹوں کے حقوق بھول گئے، بڑے ہو گئے، والدین سے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے. کس لیول میں؟ کمانے میں، اور دوسری دنیاوی اعتبار سے بڑے ہو گئے تو والدین کی عظمت کو بھول بیٹھے، تو تڑاک سے بات کرنے لگے. اور تھوڑے اونچی ڈگری پر پہنچ گئے تو چھوٹوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، رشتہ داروں کو بھول گئے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہا، قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ثم استقاموا پر قائم نہیں رہے.
یعنی اس پر قائم نہیں رہے. اس لیے تو میں نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا. تو ثم استقاموا، اگر اس پر قائم رہیں گے، یعنی اللہ نے جو حکم بتائے ہیں اس کو پورے کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ جو ہمیں پہنایا ہے وہ ہماری زندگی میں آنا. ثم استقاموا، اگر اس پر قائم رہیں تو پھر اللہ کا وعدہ تتنزل علیہم الملائکہ. بدر میں فرشتے اترے ہیں، دیگر مقامات پر اذا جاء نصر اللہ والفتح. قرآن کریم میں دوسری جگہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سب مسلمان حالات میں ہیں، پریشانی میں ہیں. فلسطین، غزہ دیکھو کتنے حالات میں ہیں. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کا لفظ ہے. جب سارا مجمع بیٹھا ہو، میں اس بات کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مجمع بیٹھا ہو ان میں سے میں کسی ایک فرد کو بلاؤں جس سے میرا تعلق ہے، پھر اس کو کہوں کہ میں ایک خاص چیز لایا ہوں جو صرف آپ کے کان میں کہتا ہوں، اللہ آجا سن لے، بہت قیمتی بات ہے. تو متی نصر اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر تلاوت کرتے ہیں، سارے احکام پورے کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد تو بس تم نے اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ تو کہتا ہے ان اللہ معنا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تو اینی ٹائم تمہارے ساتھ ہوں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ ثم استقاموا، جو وعدہ اللہ سے ہم نے کیا ہے کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں اور نبی کے طریقے پر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ثم استقاموا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. پھر اللہ وعدہ کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی ہمارے لیے اتارے گا. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ مدد کرنے پر آئے تو فرشتے اتار دے. قرآن میں اللہ کا اعلان تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر گئے تو جیسے بدر میں اترے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، صحابہ لکڑی، تلوار نہیں، لکڑیاں لے کر کفاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لکڑیاں گھومتی تھی اور ابھی تک گردن پر پہنچی نہیں، اس سے پہلے گردن اڑ جاتی تھی. یہ ہے اللہ کی مدد. ان نصر اللہ قریب. ابھی تو جو ہے آگ نے کام کرنا شروع ہی نہیں کیا، آگ تو جو ہے اپنے بڑکاوے پر ہے. بنی ابراہیم کو کیا خاک بگاڑ سکتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کی مجال ہے کہ کوئی نقصان پہنچا دے. موسیٰ علیہ السلام پانی کے پیٹ میں ہیں، مجالیں کہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو پانی ڈبو دے، راستہ بنا دیا. ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کا حکم، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ہم نے. جس کو کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یا اللہ یا اللہ تو ہمارا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جب میرا میرا کہتا ہے تو میرا کر کے بتا. اور اس طرح ہو جا جیسے فارسی میں ہے من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں. یعنی اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے کہ میں کچھ ہوں، میرا اللہ جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، وہی اصل حقیقت ہے. اور اس کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس معاملے میں بتائے ہیں اس کو پورا کرنا. تو میں شروع سے بتا رہا ہوں تتنزل علیہم الملائکہ، اگر فرشتے کی مدد اتر گئی، یہ اللہ کا وعدہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کہتے ہیں جب ایسا کرو گے تو سب سے پہلے یہ جو دل میں ڈر دینے کہ ایسا مت بولو ممبر پر بیٹھ کے، ہم تو اس ماحول میں جیتے ہیں، یہ پہلا ڈر نکل جائے گا. اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کا ہے. تم اللہ کے ہوئے، میں اللہ کا ہوا، میں نے اللہ کے حکام پورے نہیں کیے، تو یہاں جو اللہ کا وعدہ ہے فرشتے اتریں گے نہیں اتریں گے، ریٹن اس کا الٹا کیا ہوگا؟ فرشتے نہیں اتریں گے. دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ تخافوا، اللہ ڈر نکال دے گا. اس کے مقابل کیا آ جائے گا؟ لوگوں کا ڈر آ جائے گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا ہوگا؟ ٹینشن نہیں رہے گا. مسلمانوں کو پوچھو کچھ بھی ہو کیوں حالت، بہت ٹینشن، دندھا نو ٹینشن، کاروبار نو ٹینشن، گھر نو ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ سے وعدہ کیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یا اللہ تو میرا ہے، لیکن اس پر کھڑے نہیں، نماز غائب، بیوی کے حقوق غائب، پڑوسیوں کے حقوق غائب، وراثت غائب، سب ختم. پھر کیا معاملہ ہوا؟ جب اس معاملے پر ہم کھڑے نہیں ہوئے تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں سے آئے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر رحمت کے فرشتے نہیں عذاب کے فرشتے اترتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، جیسے تم زمین پر اعمال کرتے ہو وَشَرَّ مَا قَضَيْتَ، فیصلے ویسے آسمان سے اترتے ہیں. اس لیے تو فرمایا ایک جگہ حدیث میں ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، دیا کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ ویرحمکم من فی السماء، اوپر سے سی سی ٹی وی دیکھ رہا ہے، چھپے ہوئے نہیں، کسی بھی کمرے میں ہو، کسی بھی محفوظ جگہ پر ہو، اللہ تو ہمیشہ ہر جگہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مرتا نہیں ہے، زندہ جاوید ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جھونکا بھی نہیں آتا ہے. ہم تو جمعہ میں بیٹھتے ہیں تو جھونکے لگ جاتے ہیں. تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ایسی چھوٹی موٹی ہستی نہیں اور دو چار گاؤں کا بڑا آدمی نہیں. لہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان پر جہاں چلتے پھرتے سورج چاند یہ جو دکھائی دے رہے ہیں سب پر ملکیت رکھتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سمجھتے ہو کہ کسی کے کرنے سے کچھ ہو جاوے گا، فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا، بھرنو تھے گیو، کچھ نہیں ہوتا. آیت الکرسی پڑھو. من ذا الذی یشفع، شفا دینے والا کون، بیماری دینے والا کون، تکلیف میں ڈالنے والا کون؟ اصل ہی طرف ہے کہ اللہ کو کہا ثم استقاموا پر قائم نہیں رہے تو پھر تمہارے دل الجھ گئے، پریشانیوں میں ڈوب گئے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کہتے ہیں میرے حکم سے ہوتا ہے، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا. میرے کہنے سے ہو جاتا ہے اور میرے علاج کرنے سے ہو جاتا تو میرا دھندا چل جاتا. سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ فل کر لیتا میں. باپو جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے کس کا اکاؤنٹ فل کرتے؟ روزی میں برکت نہیں ملے گئی، تعویذ لکھیا. اللہ کے بندو جو باپو بیٹھا ہوا ہے اس کی جو اکاؤنٹ خالی ہے، یہ جیب خالی ہے، اس کا تو ایمان نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، جہاں سے کتاب شروع کر رہے ہو ذرا برابر بھی شک نہ کرنا. لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، دکھائی نہیں دیتا نہ جنت نہ جہنم نہ اللہ نہ رسول نہ عذاب قبر نہ فرشتے نہ میدان محشر نہ نبی دکھائی دے رہا، کچھ نہیں، سب پر ایمان ہے. ایسے ہی ہم مسلمان ہیں. اللہ نہیں دکھائی دیتا، رسول نہیں دکھائی دیتا، نہ جنت نہ جہنم نہ قیامت معلوم ہے، پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے ایمان والے جب کھوکھلے ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ثم استقاموا پر قائم نہیں رہے، اللہ کے حکم پر قائم نہیں رہے، پھر جادو ہو جاوے، پریشانی ہو جاوے، حالات میں آ جاوے، ہونا ہی ہے. سب کچھ ہونا ہے. تو مول صاحب کیا یہ سب ہوتا نہیں ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے ہو جاوے گا، کیونکہ من بگڑا ہوا ہے. یہ دل جو ہے اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، لوگوں سے جڑ گیا ہے. وہ جس کا کنٹرول ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تو یہ کہتے ہیں تمہارے اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا بھی ہے نا سب جانتا ہے. اور ابھی تو جو ہے ایسٹرولوگ کر کے ایک اپلیکیشن نکلا ہوا ہے، بہت ایڈورٹائز آتی ہے. اس کی پہلی چیٹ فری ہے، آپ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو معلوم ہی ہوگا. تو اس میں کیا ہے، راشی بتاتے ہیں، راشی کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لو میرج ہوگا یا پھر ارینج میرج ہوگا، تم کو سرکاری نوکری کب ملے گی، فلاں کب ہوگا، فلاں کب ہوگا، اس پر ہے. اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اس پر جو ہے چیٹ کر کے اپنا مستقبل اور بھویشیہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. اللہ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تو اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ ہی نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ 5 چیزوں کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. 5 چیزوں کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا چیلنج کر دیا. تو یہ کہاں سے آ گئی کہ تمہاری شادی کب ہونے والی، تمہاری روزی میں پکڑ کون سی ہو گئی ہے، بندش کس نے کر دی ہے، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یہ سب ہماری من گڑت کہانیاں ہیں، اپنی یہ دماغی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم پریشانی کے عالم میں ہو گئے. اگر اللہ پر یقین ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا اللہ ہی سب چیزوں پر کنٹرول رکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے دیکھو اللہ کا کنٹرول بتا رہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آدمی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اکھو علاقو اپڑو چھے، ٹینشن نہ لیتا. کہتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ولا یحیطون، اللہ دائرہ کھینچ رہے ہیں، ولا یحیطون، احاطہ کیے ہوئے،
کتنا کنٹرول ہے؟ اللہ کہہ رہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ، یعنی میرے علم سے کوئی چیز غائب ہے ج نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسع کرسی. اللہ پھر اپنے لیول بتاتے ہیں، میں جتنے اونچے عہدے پر ہوں کسی باپو کے پاس یا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ادھر ماتھے ٹیکنے کے بجائے یا ادھر ادھر پھاپے مارنے کی بجائے اللہ کہتے ہیں کہ یہاں جاؤ. اللہ کی کرسی، اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض، میری کرسی کی حیثیت دیکھو، میں کتنے اونچے عہدے پر ہوں، میں اللہ ہوں. وسع کرسیہ السماوات، اللہ اپنا مقام بتا رہے کہ تم جس ہستی کو پکارتے ہو وہ اتنا چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بہانے میں کیا بات کہہ رہا تھا، بس آیت الکرسی کی بات آ گئی. میں بتا رہا ہوں کہ زندگی کے مسائل، کتابوں میں لکھا ہے 70,000 فرشتے اس آیت کو لے کر اترے ہیں. اتنی عظیم آیت ہیں. جو ٹینشن ہو، جو پریشانی ہو، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے استاذ محترم مفتی محمود صاحب باردولی اکثر بیان کے بعد اخیر میں یہ بات کہتے ہیں اور ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ جو شخص بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. دنیا کی کوئی پریشانی اسے ٹچ نہیں کر سکتی، مس نہیں کر سکتی. کیسا اللہ کا چیلنج ہے، لیکن اس پر یقین. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں میں فرشتے تمہارے لیے اتاروں گا اگر میری بات پر قائم رہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اس کو عملی جمع پہنایا. اللہ تخافوا، اللہ دل سے ڈر نکال دے گا، لوگوں کا ڈر ختم. ولا تحزنوا، ٹینشن ختم ہو جاوے گی. وَأَبْشِرُوا، اللہ اس کے بعد خوشخبری، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ٹینشن مت لینا، جو وعدہ میں نے کیا ہے جنت کا، توعدون، تمہارے لیے وہ پکا ہے، یعنی وہ میں دے کر رہوں گا. پھر اللہ کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ یہ کون ہیں جو میرے ہیں اولیاء. اس سے پہلے بھی بتایا تھا ولی اللہ ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو، اولیاء کرام کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ کہتے ہیں جس نے دنیا کو میرے مطابق کر لیا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی دنیا بھی جو ہے سوار دیتا ہوں، آخرت بھی سوار دیتا ہوں. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا بھی سور جاتی ہے، آخرت بھی سور جاتی ہے. میں اسی شروع بات میں لے رہا تھا، حدیث شریف میں الدین یسر، کہ دین جو ہے بہت ہی آسان ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہاں پر لوگ جاہل نہیں ہیں، اب ان پڑھ نہیں رہے ہیں. شروع میں نے یہی جملہ کہا تھا، اب جاہل کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہیں جس علم کا جو مقام اور جو عظمت اور جو وقعت ہونی چاہیے تھی اب وہ ختم ہو گئی. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کل کو قیامت کے دن جب قیامت کا وقت آئے گا اس سے پہلے علوم قرآن اللہ اٹھا لے گا، آسمان کو اٹھا لے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا یہ قرآن ہے، ایسا سمجھو یہ تو کتاب ہے، یہ قرآن ہے تو اللہ اس کتاب کی شکل کو نہیں اٹھائے گا، آسمان کو کتاب نہیں اٹھائے گا، علوم قرآن کو اٹھا لے گا، اس کے جاننے والے کو اٹھا لے گا، اس کے پڑھنے والے کو اٹھا لے گا، جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو اٹھا لے گا. پھر کیا ہوگا، پھر وہ شخص ہم پر مسلط ہوگا. جب یہ علوم قرآن کی جانکاری دینے والے نہیں رہیں گے تو پھر کیا رہیں گے، پھر الو بنانے والے لوگ رہیں گے، اپنے جیب بھرنے والے رہیں گے. اور لوگوں کو بھی ایسے ہی مزے آتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کر اگر میں کڑوی بات کہوں کسی کو پسند نہیں، میں لوگوں کو یوں کہوں کہ فلاں عمل کرو اس سے یہ ہو جائے گا، فلاں عمل کرو اس سے یہ. مول صاحب پہلو آپ جو گے پہلو روجی وارو آپ جو پہلو آپ جو اس میں ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، اور میری بات بھی نہیں، قرآن میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے وہی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، تم نے کہا کہ اللہ ہمارا ہے تو ثم استقاموا، اس پر باقی رہو. تو اللہ کیا کرے گا، تتنزل، فرشتے بھیجے گا، دل سے خوف نکال دے گا، ٹینشن ختم ہو جاوے گی. پھر اللہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں، نحن اولیاؤکم، جو میرے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور ایسا تو نہیں چلتا ہے نا کہ ہم جہاں کسی ایگزام میں ہو، پریکشا دے رہے ہو، وہاں پر یوں سمجھے کہ مجھے جو کرنا ہے وہی میں کروں گا، جتنا ہے اتنا ہی کروں گا. تو 2-4 کام کیے اور 2-4 نہیں کیے، ایسا تو نہیں چلتا.
جتنی اصولی چیزیں ہیں وہ سب کرنی ہے. میں اتنا مانتا ہوں کیونکہ یہ میرے من کا ہے تو اتنا اسلام میں نے قبول کیا ہے، اور جو اپنے کو نہیں بھاتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ من مانی جو ہے، اپنے کو اسلام جتنا سمجھ میں آتا ہے یا جتنا ہم سے ہو رہا ہے اتنا ہی کر رہے ہیں. آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جن احکام کو اللہ نے ہم پر ڈالا ہے اس کو پورا کرنے کی ہم فکر کریں، پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی ہمت کریں. یہ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جو ہے اسلام جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی وقعت اور اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ اسلام کی عظمت، اسلام کی محبت، اس کے اعمال کی محبت، علوم قرآن اٹھانے والے کی محبت ہم سے ختم ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے یہی ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ معزن، اذان دینے والا، اس کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں کہ دین کی عظمت، علوم قرآن، اللہ کے دین کی جو خدمات کرنے والا ہے اس کی جو عظمت اور وقعت، میں ایک بہت آسان آپ کو الفاظ میں کہتا ہوں. ہمارے والد، ہم جو ہیں ہمارے جو والد ہیں ان کے زمانے میں آپ دیکھیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے والد کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، آپ کے والد کی بات کر رہا ہوں، ہمارے والد تو ابھی زندہ ہیں، آپ کے والدین جو تھے بوڑھے لوگ، ان کے زمانے میں آپ دیکھیں، میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے، بہت چھوٹا تھا. امام اور مؤذن کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ اپنے گھر میں ان کو بلایا جاتا، آؤ نہیں مول صاحب، ان کو بلایا جاتا، ان کو کھلایا جاتا، ان کو پلایا جاتا. میں نہیں کہتا کہ یہ کام پھر سے شروع کرو، کرو نہ کرو یہ آپ کی مرضی، لیکن وہ بھلے سیدھے سادے تھے لیکن ان کے اندر عظمت بہت تھی. اللہ نے اس لیے ان سے دین کا کام بہت لیا. آج ہمارے پاس روپیے، پیسے، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن عظمت نام جو ہے وہ ہم سے ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اسلام کی اہمیت اور اسلام کی نورانیت ہمارے دل میں وہ باقی نہیں رہی. اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی حقیقت اور اس کی نورانیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.